فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 106 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مسلمانوں کے نظریات، ان کے عقائد اور ان کے سوچ کے بارے میں ذکر کیا جاتا رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ مختصر سے خطبے میں مسلمانوں کے اندر میں جو نظریات اور جو عقائد پائے جاتے ہیں ان کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ گزشتہ ہفتے آپ کو بتلایا گیا کہ انسانوں کے اندر میں جو بت پرستی آئی اور جو شرک کا رواج چل پڑا، یہ انسانوں کی غلط سوچ اور ان کی غلط نظریات کی وجہ سے آئی، اور اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے میں دلائل بھی پیش کیے گئے صحیح بخاری وغیرہ کے حوالے سے۔ اور اس سلسلے میں دیکھیے کہ ایک انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی کیسے مشرک بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر مسلمان مشرک ہیں۔ اب وہ مشرک کیسے ہیں؟ ان کی سوچ، ان کے نظریات اور ان کے غلط عقائد کی وجہ سے۔ اور آپ دیکھیے صحیح بخاری، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس میں آتا ہے اور آ کر کے اس سے یہ پوچھتا ہے، اچھا یہ بتلاؤ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ان چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ان چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب ساری چیز کو پوچھ لینے کے بعد اب وہ یہ کہتا ہے، اچھا یہ بتلاؤ کہ جب ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب اس کے پاس میں کوئی جواب نہیں، تو ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ شیطان اس کو یہ سوچ دے کر کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ سوچتا رہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں کا خالق، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟
کوئی تو شے ہوگی، کوئی تو مخلوق ایسی ہوگی، کوئی تو چیز ایسی ہوگی جس سے اللہ کو بھی پیدا کیا ہوگا۔ اب وہ سوچتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو سوچتے 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 اب وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ انکار کر دیتا اللہ کا۔ جب اس کے پاس میں کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو وہ اللہ کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ سوچ، اسی سوچ جو ہمارے پاس میں شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور یہ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، آپ کو سوچ دلواتا ہے، اور اسی کو سوچتے 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 انسان مشرک بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے، اور اپنے اندر میں ایسے غلط نظریات اور ایسے غلط عقائد کو اپنا لیتا ہے کہ جو مشرکین مکہ اور عرب والے کے یہاں پائے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ آپ کو سوچنا نہیں ہے، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے اتنا ہی آپ کو کرنا ہے۔ تو جب آپ کے اندر میں یہ اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو، اس طرح کے خیالات آپ کے من میں آئے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ ایک دوسری روایت میں جو کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس طرح کا وسوسہ آپ کے من میں آئے تو آپ فوراً کہیے آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غلط نظریات اور غلط عقائد اور غلط سوچ آنے پر اس طرح کا ہمیں کہنا چاہیے۔ اور گزشتہ ہفتے آپ کو یہ بتلایا بھی گیا کہ مشرکین مکہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل ایمان تھا، یہاں تک کہ جب آپ صحیح مسلم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مشرکین مکہ حج بیت اللہ بھی کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت تلبیہ بھی پکارا کرتے تھے۔ ان کی تلبیہ کے الفاظ بھی یہ ہوتے تھے، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور یہ تلبیہ پکارا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ حج بھی کیا کرتے تھے اور طواف بھی کیا کرتے تھے اور اس طرح کا تلبیہ بھی پکارا کرتے تھے۔ اور مسند احمد کی صحیح درجے کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عربوں کا کہا ہوا یہ شعر یہ سب سے اچھا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں باطل ہیں اور رد ہیں۔ تو گویا کہ وہ اپنے اشعار میں اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں رد ہیں اور باطل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مشرک کہا، کافر کہا۔ کیوں؟ ان کے نظریات، ان کے غلط عقائد اور ان کی غلط سوچ کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب بھی ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہونے کا جو راستہ تھا وہ غلط راستہ تھا، جو طریقہ تھا وہ باطل طریقہ تھا۔ اسی باطل طریقے کی بنیاد پر، اسی غلط راستے کی بنیاد پر ان کو مشرکین کہا جاتا تھا۔ تو آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر میں ایسے بہت سارے عقائد اور بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ سے ملتے جلتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر میں اور مشرکین مکہ کے اندر میں کیا کیا نظریات تھے، ان ساری چیزوں کی تفصیلات آپ کو گزشتہ ہفتے بتلائی گئی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو بتلایا گیا تھا گزشتہ ہفتے کہ مشرکین مکہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے کہ اس کام کو انجام دینا ہے کہ نہیں انجام دینا، کام کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ تو 500 کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم مسلمانوں کے یہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ ہم ستاروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ ہفتہ وار اخبار دیکھ لیجئے، جس میں باقاعدہ ستاروں کے نام آتے ہیں اور یہ اس میں لکھا رہتا ہے کہ آپ کا نام
کس الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کا نام با سے شروع ہوتا ہے تو با کا اس ہفتہ کیا ستارہ رہے گا اور اس کی قسمت کا کیا محال ہوگا، ساری چیزوں کی تفصیلات اس میں لکھی ہوتی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہوں گے۔ اگر آپ کو پتہ چلے گیا کہ میرا ستارہ مشتری ہے تو مشتری کا ستارہ اس ہفتے میں کیا رہے گا، آپ پڑھتے ہیں اس چیز کو۔ ناموں کے ذریعے سے فال نکالا جاتا ہے، ستاروں کے ذریعے سے فال نکالا جاتا ہے، باقاعدہ ہر ہفتے ایک کالم ہوتا ہے، خصوصی کالم، جس میں آپ کی قسمت کا حال لکھا ہوتا ہے۔ بس آپ اپنے ناموں کے ذریعے آپ کا نام کس الفاظ سے شروع ہوتا ہے وہ بس دیکھ لیجئے کہ با سے یا تا سے جس الفاظ سے آپ کا نام شروع ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کی قسمت کا کیا حال ہے، یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا، باقاعدہ یہ ٹاپک ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر میں بھی 500 کے ذریعے سے یا کسی نہ کسی ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کی قسمت میں کیا ہے، آپ کے مقدر میں کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ساری تفصیلات آپ کو بتلائی گئی تھی، لیکن مسلمانوں کے اندر میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے واسطے ان سارے نظریات کا رد کیجئے اور ان چیزوں پر بالکل بھی یقین مت رکھیے۔ اگر آپ نے ذرہ برابر بھی، چلو تھوڑا سا معلوم کر کے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا بھی اگر آپ نے ان چیزوں کی سچائی کو جان لیا اور ان سب چیزوں کو سچ مان لیا تو اللہ کی قسم آپ کا ایمان، آپ اپنے ایمان سے نکل جائیں گے اور آپ کے سارے اچھے اعمال رد اور باطل ہو جائیں گے۔ اس لیے جو بھی چیز پایا جاتا ہے ستاروں کے تعلق سے یا قسمت کے تعلق سے ان ساری چیزوں پر ایمان مت رکھیے، ذرہ برابر بھی ان پر بھروسہ مت کیجیے اور ان کو ذرہ برابر بھی سچ مت سمجھیے۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ کے یہاں یہ پایا جاتا تھا کہ وہ بزرگوں کے آستانوں پہ لے جا کر کے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتلایا گیا گزشتہ ہفتے کہ مختلف قبائل کے لوگ اپنا ستارہ متعین کیا ہوا تھا اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے یہاں اس طرح کا رواج پایا جاتا ہے کہ کوئی کسی مزار کا مرید ہے، کوئی کسی مزار کا مرید ہے، کوئی فلاں بابا کا مرید ہے تو کوئی فلاں بابا سے بیعت لیا ہوا ہے، تو کوئی کسی مزار پہ ہر سال حاضری دینی ہے، اس سے بیعت اس نے لیا ہوا، اس کا وہ مرید ہے۔ تو مسلمانوں کی یہاں بھی ایک مزار کے نام کے ساتھ میں ان کے عقیدے چلتے ہیں، ان کی پیری مریدی چلتی ہے اور ان کا بیعت وغیرہ کا معاملہ چلتا ہے۔ تو آج بھی مسلمانوں نے اپنے نام سے مریدوں کو اور پیروں کو بانٹ رکھا ہوا ہے اور ہر سال ان کے یہاں حاضری ہوتی ہے اور ان کے یہاں باقاعدہ جا کر کے جانوروں کو ذبح بھی کیا جاتا ہے ان کے نام کے لیے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، بس یہ کہ بزرگوں کے آستانے پہ لے آ کر کے ذبح کر رہے ہیں۔ آپ بے شک اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، لیکن ذبح کرنے کا طریقہ اور قربانی کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ مشرکین مکہ بھی لے جا کر کے جانوروں کو اپنے بزرگوں کے آستانوں پر ذبح کیا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ پر جانوروں کا ذبح کرنا کسی آستانوں پر لے جا کر کے یہ حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، کسی آستانوں پہ لے جا کر کے جانوروں کو کاٹنا، ذبح کرنا، ان کی قربانی دینا یہ حرام ہے۔ پتہ نہیں آپ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں یا غیر اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نام پر بھی دے رہے ہیں تو چونکہ آپ کے قربانی دینے کا طریقہ غلط ہے تو لہٰذا یہ مشرکین مکہ کا طرز عمل ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، جیسے تمہارے لیے مردار حرام ہے، خون حرام ہے اور خنزیر اور سور کا گوشت حرام ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جانوروں کو کسی آستانے پہ لے جا کر کے ذبح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو آج بھی ہم مسلمانوں کے یہاں جانوروں کو لے جا کر کے آستانوں پہ ذبح کیا جاتا ہے ان کی عقیدت کے سلسلے میں، ان کی عقیدت کے پیش نظر، لہٰذا یہ حرام ہے۔ مشرکین مکہ کے یہاں جو ایک نظریہ پایا جاتا تھا وہ بہت گھٹیا نظریہ تھا۔ وہ یہ
امراض میں چھوت چھات کو وہ لوگ سمجھتے تھے، یعنی کسی بیماری کو متعدی سمجھتے تھے کہ یہ بیماری اگر آئی ہے تو اس کی وجہ سے کسی اور کو بیماری لگ جائے گی، یعنی یہ چھوت چھات والی بیماری پر یقین رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور الو کو منحوس سمجھتے تھے۔ اگر الو ان کے دروازے پہ یا ان کے پیڑ پر اگر بول دیتا تھا تو ان کے لیے بڑا منحوس مانا جاتا تھا، آج کا دن ہمارے لیے خراب کیونکہ الو نے بول دیا۔ ڈرتے تھے وہ لوگ، ان کے عقائد اتنے گندے تھے کہ اللہ پر ایمان ہونے کے باوجود بھی ان چھوٹی چھوٹی الو کے بولنے پہ ڈر جایا کرتے تھے اور سارا کا سارا دن بالکل سہمے رہا کرتے تھے کہ الو نے بول دیا ہے، پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ پیش ہوگا۔ اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام مت کرنا، اگر اچھا کام کرو گے تو آپ کا کام بگڑ جائے گا، آپ کا کام خراب ہو جائے گا، کیونکہ سفر کا مہینہ منحوس کا مہینہ۔ لیکن جب شریعت اسلامیہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ان سارے نظریات، سارے باطل عقائد کا رد کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امراض میں یعنی مرض بیماری میں چھوت چھات، سفر کے مہینے اور الو کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ اس پر ایک اعرابی، ایک دیہاتی بولنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ ہے بہت چمکیلا، بہت اچھا، بہت خوبصورت، وہ ریگستان میں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ پھر ایک اونٹ آتا ہے جو کھجلی والا اونٹ ہوتا ہے، اور وہ اونٹ جب بھی آتا ہے تو ہمارے سارے اونٹوں کو کھجلی لگا کے چلا جاتا ہے، ہمارے اونٹوں میں کھجلی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسی ایک اونٹ نے ہمارے سارے اونٹوں پہ کھجلی لا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا یہ بتلا، اگر یہ معاملہ تو سمجھتا ہے تو پہلے اونٹ جس نے تیرے اونٹوں کو کھجلی لگائی تھی، اس کو کس نے کھجلی لگائی؟ اس کو کس نے خارج جدا کر دیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی تو ہوگا جو جس نے اس کو خارج جدا کیا ہوگا۔ تب اس پر وہ اعرابی خاموش، کوئی جواب نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس طرح کا نظریات رکھنا، اس طرح کے باطل عقائد رکھنا، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری چھوت چھات نہیں ہوتی اسلام کے اندر میں۔ ہاں، کچھ بیماری کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احتیاط کرنے کے لیے کہ احتیاط کرو، جیسے طاعون کی بیماری کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھاگو ایسے کہ جیسے تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری متعدی ہے یا چھوت چھات والی بیماری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی جگہ پہ وبا پھیلی ہوئی، بیماری پھیلی ہوئی ہے تو تم جان بوجھ کر کے مت جاؤ کہ میں وہاں پر جاؤں گا۔ اگر اللہ نہ کرے اگر تم کو کوئی بیماری لگ گئی واقعی میں تو کہو گے کہ ہاں یہ چھوت چھات والی بیماری ہے۔ تو اس طریقے سے غلط نظریات پھیلے گا۔ تو غلط نظریات کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بیماری سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو، اس لیے کہ بیماری کا کوئی ٹھیک ٹھکانا نہیں ہے، کسی کو بھی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، خاص کر کے آج کے دور میں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مرض کے اندر میں، بیماری کے اندر میں چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں، اس سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی نے سارے مہینوں کو پیدا کیا ہے، اللہ سارے مہینوں کا خالق ہے، سارے مہینوں کو اللہ نے بنایا۔ تو اللہ کا بنایا ہوا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ آج بھی ہم مسلمانوں کے یہاں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ خالق کا مہینہ ہے، یہ ترتیزی کا مہینہ ہے، یہ فلاں کا مہینہ ہے، یہ فلاں کا مہینہ، اور اس طریقے سے اس مہینے میں یہ کام کو نہیں انجام دینا چاہیے، اس مہینے میں اس کام کو انجام دینا چاہیے، یہ بہت اچھا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں یہ بڑا کارنامہ انجام دیا گیا تھا، لہٰذا یہ مہینہ بہت ہی اچھا۔ ہم مسلمانوں کے یہاں بھی مہینوں کے تعلق سے غلط نظریات اور عقائد پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے ان تمام باطل عقائد اور نظریات کا رد کیا کہ مہینوں کے اندر میں منحوسیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سارے مہینے یکساں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، سارے مہینوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا۔
اسی طریقے سے الو کو منحوس سمجھنا، ہمارے یہاں آج بھی لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو گالی دی جاتی ہے الو کہہ کر کے، اور لوگوں کو باقاعدہ اکسایا جاتا ہے الو کہہ کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ الو منحوس ہوتا ہے۔ اگر الو نے بول دیا تو آپ کا کام خراب، اگر الو نے بول دیا تو نعوذ باللہ کہ آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم مسلمانوں کے یہاں بھی یہ سوچ پایا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ روزے رکھتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے یہاں جو غلط نظریات اور غلط عقائد پائے جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ مشرک ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کا رد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے عقائد ہیں جو مشرکین مکہ سے ہم مسلمانوں کے یہاں ملتے جلتے ہیں۔ پریشان مت ہوئیے آپ، گھبرائیے مت۔ اس خطبے کے بعد سے کئی لوگوں نے ہمیں پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا اس طرح کا ہم یہ کام کو انجام دیتے ہیں، کیا یہ شرک والا عمل ہے؟ ڈر لگتا ہے ہمیں کہ کہیں اس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ اس طرح کا سوچ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، کہیں شرک تو نہیں ہے، کہیں اس طریقے سے ہمارے اعمال تو باطل نہیں ہو جائیں گے؟ لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ لیکن گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے، اللہ پر مکمل طور سے ایمان رکھیے، اللہ پر مکمل طور سے بھروسہ رکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو دعا سکھلایا وہ یہ دعا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے جس کو میں جانتا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے جس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ تو آپ دعا کیجئے، اگر آپ نہیں جانتے ہیں شرک کے تعلق سے کہ کون شرک ہے، کون باطل عقائد ہے، کون باطل نظریات ہے، تو ان نظریات اور ان عقائد اور ان شرک کے سلسلے میں آپ اللہ سے پناہ طلب کیجئے، اور مکمل طور سے اللہ پہ بھروسہ رکھیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کا مطالعہ کیجئے، تاکہ آپ کے نظریات، آپ کے عقائد اچھے ہو جائیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اللہ پر ایمان رکھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ اور اس طریقے سے یہ کہ آپ گھبرائے، پریشان ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال برباد ہو گئے، ہم کہیں کا نہیں رہ گئے، ہم جہنمی ہو گئے، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون حق پر ہے، کون ناحق پر ہے۔ بس آپ کو بتلایا گیا حدیث کے اندر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح کا سوچ آپ کے اندر میں پایا جائے، جیسے مثال کے طور پہ آپ سوچ رہے کہ پتہ نہیں یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں شرک والا عمل ہے یا عمل شرک والا نہیں ہے، اس طرح کہیں سے ہمارے اعمال تو باطل نہیں ہو جائیں گے، آپ پڑھیے آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے اتنا کیجئے، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اعمال بتلائے اتنا کیجئے، اس سے زیادہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شرک والے کون کون سے اعمال ہیں اور غیر شرک والے کون کون سے اعمال ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ انجانے اور غیر انجانے میں آپ شرک والے کام کو انجام دے دیں اور آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے اور اپنے اعمال کو جاری رکھتے رہیے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیے، اللہ پر مکمل ایمان رکھیے، جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کو کیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے اصول اور طریقوں پر عمل کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو غلط نظریات، غلط عقائد اور غلط سوچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جمعہ کے اگلے خطبے میں اور بھی بہت سارے عقائد، بہت سارے نظریات جو مسلمانوں کے یہاں پائے جاتے ہیں اور وہی عربوں کے یہاں پائے جاتے تھے، بالکل سیم، اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ یا یہ بھی شرک ہے، ہم تو اس کو شرک سمجھتے ہی نہیں تھے، یہ چھوٹی سی معمولی سی چیز یہ بھی شرک ہے، ابھی تو ہم نماز پڑھ کے آئے، ابھی تو ہم نے کل کا روزہ رکھا تھا، یہ ابھی ہم شرک کر بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی روایت کہ ایک آدمی جب صبح کو ایمان لائے گا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو۔ اس لیے جتنا آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو اتنا ہلکا بھی نہیں ہے اور زیادہ بھاری بھی نہیں ہے، زیادہ سمجھنے، زیادہ گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو غلط نظریات اور غلط عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام سوچ
جس کی وجہ سے ہمارے اعمال باطل اور رد ہو جاتے ہیں۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو مکمل طور سے اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔